یار سلطان دیکھ، سامنے کتنی حسین لڑکی ہے۔ اس کے دوست نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ سامنے ایک بہت حسین لڑکی نہایت بولڈ کپڑے پہنے ہوئی تھی۔ وہ اس وقت شہر کے سب سے بڑے کلب میں موجود تھا۔ یہاں پر وہ صرف اپنے دوستوں کے مجبور کرنے پر یہاں آیا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھی کہ وہ لڑکی ان کے پاس آ گئی تھی۔ ہائے ہینسم، کیسے ہو؟ وہ لڑکی آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ اسٹے اوے فرام می۔ سلطان غصے سے دھاڑتے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک گیا تھا۔ اوہ ڈارلنگ، کیا ہو گیا؟ آؤ چلو ڈانس کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ سنائی نہیں دیتا، مجھ سے دور رہو۔ سلطان نے کہتا اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا تھا، جس کی وجہ سے وہ لڑکی نیچے گر گئی تھی۔ تم مجھے جانتے نہیں، میں کون ہوں؟ میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ وہ لڑکی غصے سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی تھی۔ جاؤ، تمہیں جو کرنا ہے جا کے کرو، پر مجھ سے دور رہو۔ سلطان کہتے ہوئے دوبارہ مڑ کر اپنا جوس کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا دیا تھا، جبکہ وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارے یار، یہ کیا کیا؟ وہ بیچارہ اتنی پیار سے آئی تھی اور تم نے اسے بالکل لفٹ نہیں کروائی۔ اس کا دوست اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے نفرت ہے لڑکیوں سے، اور ایسی لڑکیاں تو بالکل بھی نہیں پسند جو خود اپنا آپ سب کے سامنے پیش کر دیں۔ سلطان کے لہجے میں نفرت تھی۔ یار اب ایسا بھی نہیں ہے، ساری لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کے دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سر جھڑک گیا تھا۔ مجھے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی بات کرنی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں چلتا ہوں۔ سلطان نے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا چلو، تم یہ بتاؤ کہ تمہاری کمپنی کیسی چل رہی ہے؟ اگلے ہی لمحے اس کا دوست موضوع بدل گیا تھا اور وہ لوگ سب بھلائے پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ عروسہ بیٹا، تمہارے ابا بلا رہے ہیں تمہیں۔ باہر سے اس کی اماں کی آواز آئی تھی۔ اماں آ رہی ہوں، 1 منٹ۔ عروسہ جلدی سے اٹھ کر دوپٹہ اڑ کر باہر آئی تھی۔ جی ابا، آپ نے بلایا؟ عروسہ ابا کی کمرے میں آ کر بولی تھی۔ ادھر آؤ میرا بیٹا۔ انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ بچے، تمہارا رشتہ آیا ہے، تمہاری پھپھو اپنے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ ان کی بات سن کر عروسہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ بابا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کچھ دیر بعد عروسہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ اس کے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ بس ویسے ہی، ابھی میں آپ سب کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں ابھی شادی نہیں کروں گی، آپ پھپھو کو انکار کر دیں۔ عروسہ نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ پر بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی ہو جائے۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کا بوجھ کم کروں۔ وہ ہنوز ان کے ہاتھ پکڑے ہوئی تھی۔ میں کوئی جاب ڈھونڈ لوں گی، پھر انشاءاللہ ہماری زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تھے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سلطان جیسے ہی گھر آیا تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ تو معمول کی بات تھی۔ وہ جا کر فریش ہو کر آیا اور کھانے کی میز پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے ڈیڈ اور دادا جان بھی وہاں آ گئے اور ملازم نے میز پر کھانا لگا دیا تھا۔ برخوردار، اور بتاؤ تمہاری کمپنی کیسی چل رہی ہے؟ دادا جان نے کھانا کھاتے ہوئے کہا تھا۔ جی دادا جان، سب ٹھیک چل رہا ہے، کمپنی میں بھی سب ٹھیک ہے۔ سلطان نے بھی کھانا کھاتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ دیر ٹیبل پر خاموشی چھا گئی تھی۔ اس دوران اس کے دادا جان اور ڈیڈ آپس میں اشارے کر رہے تھے۔ سلطان نے حیرت سے ان دونوں کو اشارے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا ہوا، کوئی بات کرنی ہے آپ دونوں کو؟ سلطان نے آبرو جھکا کر پوچھا تھا۔ اس کی بات پر ان دونوں نے اپنا گلا تر کیا تھا۔ وہ اصل میں بیٹا، دادا جان نے گلا کھنکارتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ تم اب شادی کر لو۔ ان کی بات سن کر سلطان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بالکل بھی انڈرسٹینڈ نہیں ہوں شادی میں، اور نہ ہی ابھی انٹرسٹیڈ ہوں۔ میں تو اس ٹاپک کو نہ ہی چھیڑیں تو اچھی بات ہے۔ سلطان نے چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ پر بیٹا، تم اس واقعے کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ اب کی بار اس کے ڈیڈ بولے تھے۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ وہ اب دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کیا مطلب، تمہاری فکر نہ کریں؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم شادی کرو، تمہارے بچے ہو، اس گھر میں بھی رونق آئے، ہم بھی اپنے پوتے پوتی سے کھیلیں۔ اب کی بار دادا جان بھڑک اٹھے تھے۔ ڈیڈ نے بھی شادی کی تھی نا، ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر چلی گئی، آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اس درد سے گزروں؟ سلطان ان کی آنکھوں میں دیکھتا سوال پوچھ رہا تھا۔
بیٹا ساری لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. تمہاری ماں تمہارے باپ کو چھوڑ کر چلے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری بیوی بھی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی. اس غم کو لے کر تم اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ رہے. ایسا کب تک چلے گا؟ تمہیں اپنی زندگی میں کسی کے سہارے کی ضرورت ہے جو تمہارا ساتھ دے، ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑی ہو. انسان کو زندگی میں بیوی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اب کی بار دادا جان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی. دادا جان، مجھے اپنی زندگی میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی خوش ہوں. سلطان سمجھنے والا نہیں تھا. تمہارے پاس صرف 1 مہینہ ہے. اس 1 مہینے میں تم کوئی لڑکی ڈھونڈ لو، ورنہ پھر ہم اپنی پسند سے تمہاری کسی سے بھی شادی کروا دیں گے. دادا جان حتمی انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے. تمہارے دادا بالکل صحیح کہہ رہے سلطان، تم شادی کر لو. کم از کم مجھے یہ تو سکون ہوگا کہ کوئی تو ہے جو تمہارا خیال رکھے گا. اب کی بار اس کے ڈیڈ نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی. یار آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ مجھے شادی نہیں کرنی ہے. سلطان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا. تمہاری دادا نے تمہیں 1 مہینے کا وقت دیا ہے تو تم دیکھ لو، اس کے بعد وہ تمہاری شادی کروا کر ہی رہیں گے. اس کے ڈیڈ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ سلطان وہاں اکیلا بیٹھا رہ گیا تھا. عروسہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی. اس کا آج انٹرویو تھا اور وہ چاہتی تھی کہ وہ وہاں پر سلیکٹ ہو جائے. عروسہ جلدی جلدی تیار ہو کر باہر آئی تو اس کی ماں نے اس کے لیے ناشتہ بنا دیا. وہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی تاکہ وہ پہلے ہی دن انٹرویو کے لیے لیٹ نہ ہو جائے. تبھی اس کے ابا بھی وہاں پر آ گئے تھے. بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ اس کے ابا نے اس سے سوال کیا تھا. ابا آج میرا انٹرویو ہے، دعا کریں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اس نے ناشتہ کرتے ہوئے اپنے ابا کو جواب دیا تھا. پر بیٹا تمہیں جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں نا. جب تک میں ہوں تمہیں یوں در در پہ ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ابا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا. پر ابا میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں، آپ کی مدد کروں، اپنا خرچہ خود اٹھاؤں. عروسہ نے پھر سے کہا تھا. پر بیٹا، ابھی اس کے ابا نے کچھ کہنا چاہا تھا پر اس نے ان کی بات کاٹ دی تھی. ابا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، تو پھر مجھے کام کرنے دینا. میں آپ کے ساتھ کام کروانا چاہتی ہوں. عروسہ نے ان کو منانے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی. اس کے ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا. عروسہ انٹرویو دینے گئی تھی مگر ان لوگوں نے کسی اور کو سلیکٹ کر لیا تھا. اس کے بعد عروسہ ٹوٹے دل کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی. اس کے اماں ابا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلد اسے ایک اور جاب مل جائے گی. لیکن اس کے بعد وہ بہت غمزدہ ہو گئی تھی. اسے لگنے لگا تھا کہ اسے کہیں جاب نہیں ملے گی. سلطان کی سیاہ چمکتی ہوئی مرسڈیز جیسے ہی کمپنی کے عالیشان گیٹ سے اندر داخل ہوئی، وہاں موجود سیکیورٹی گارڈز نے تندہی سے سلیوٹ مارا. جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا، اس کی شخصیت کا رعب فضا میں محسوس کیا جا سکتا تھا. گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں مہنگی گھڑی اور چہرے پر مخصوص سختی لیے وہ کمپنی کے مین ہال میں داخل ہوا. سلطان کے قدموں کی چاپ سنتے ہی پورے ہال میں سناٹا چھا گیا. وہاں موجود تمام ملازمین، جو کہ سب کے سب مرد تھے، اپنی اپنی نشستوں سے احتراماً کھڑے ہو گئے تھے. سلطان کی کمپنی کا یہ خاصہ تھا کہ وہاں کسی بھی خاتون ملازم کا تقرر نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ سلطان کو صنف ناسک سے سخت چڑ تھی اور وہ کام کے دوران کسی قسم کی توجہ کی تقسیم برداشت نہیں کرتا تھا. گڈ مارننگ سر. ہال میں موجود ملازمین نے باری باری اسے سلام کیا، جس کا جواب سلطان نے صرف سرد اور مختصر سے سر کے اشارے سے دیا اور سیدھا اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا. اپنے پرسکون اور جدید طرز کے کیبن میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی فائل میز پر رکھی اور انٹرکام پر بٹن دبایا. مشتاق صاحب، میری کافی میرے کیبن میں لے آئیں. اس نے سپاہ لہجے میں حکم دیا اور کرسی پر نیم دراز ہو کر اپنی آنکھیں موند لی. دادا جان کی دی ہوئی 1 مہینے کی مہلت اب بھی اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھی. تھوڑی ہی دیر میں دستک ہوئی اور ایک معمر شخص، جن کے چہرے پر شرافت اور تھکن کے گہرے آثار تھے، ہاتھ میں کافی کا مگ لیے اندر داخل ہوئے. یہ عروسہ کی بابا تھے، جو سلطان کے ذاتی معاون PA کے طور پر کام کر رہے تھے. سر، آپ کی کافی. انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے مگ سلطان کی میز پر رکھنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ان کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی. سلطان نے محسوس کیا کہ مشتاق صاحب کا ہاتھ بری طرح تھر تھرا رہا ہے. ابھی سلطان کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ مشتاق صاحب نے کرہاتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا. ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. آہ! ایک ہلکی سی آواز ان کے لبوں سے نکلی اور اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر پڑے. مشتاق صاحب!
سلطان جو عام طور پر بے حس نظر آتا تھا اپنے سامنے ایک انسان کو یوں ڈھیر ہوتے دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا۔ وہ جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھا اور میز عبور کر کے ان کے پاس پہنچا۔ مشتاق صاحب ہوش کریں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے ان کا کندھا ہلا کر پکارا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکے تھے اور ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ سلطان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر موجود سیکیورٹی اور اسٹاف کو آواز دی، جلدی آؤ، گاڑی نکالو، ہمیں فوراً ہسپتال نکلنا ہے۔ اس نے خود مشتاق صاحب کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ شخص جو ہمیشہ دوسروں سے فاصلہ رکھتا تھا آج اپنے بوڑھے ملازم کی زندگی بچانے کے لیے خود اسے اپنی باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ کمپنی کے تمام ملازمین حیرت اور پریشانی کے عالم میں اپنی باس کو یوں بدحواس دیکھ رہے تھے۔ سلطان کے ذہن میں اس وقت صرف ایک ہی بات تھی کہ اس شخص کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ گاڑی پوری رفتار سے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی طرف دوڑ رہی تھی، جبکہ سلطان مسلسل مشتاق صاحب کی نبض چیک کر رہا تھا اور ڈرائیور کو گاڑی تیز چلانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ سلطان ہسپتال کے کوریڈور میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز تھیں۔ اس نے اپنے سیکریٹری کو حکم دیا تھا کہ فوراً مشتاق صاحب کے گھر اطلاع کرے اور انہیں ہسپتال پہنچنے کا کہے۔ دوسری طرف عروسہ اور اس کی ماں گھر میں پریشان بیٹھی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ جیسے ہی انہیں مشتاق صاحب کی طبیعت اور ہسپتال کا پتہ چلا، عروسہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بدحواس سی اپنی ماں کے ہاتھ تھامے ہسپتال کی طرف بھاگی۔ عروسہ اور اس کی ماں جیسے ہی ہسپتال کے شعبہ حادثات ایمرجنسی میں داخل ہوئیں، ان کی آنکھیں اپنے سہارے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ عروسہ کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں اور وہ دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپائے سر جھکائے تیزی سے وارڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے سلطان کا فون بج اٹھا۔ اس کے کسی بزنس پارٹنر کی کال تھی جو ایک ملٹی ملین ڈالر کی ڈیل کے لیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یس، میں بس نکل ہی رہا ہوں، میٹنگ کینسل نہیں ہونی چاہیے، میں 10 منٹ میں وہاں ہوں گا۔ سلطان نے کرک لچبکا اور تیزی سے باہر کی طرف مڑا۔ عروسہ اور سلطان ایک دوسرے کے بالکل قریب سے گزرے۔ عروسہ کی سسکتی کی آواز سلطان کے کانوں سے ٹکرائی۔ سلطان ایک لمحے کے لیے جھٹکا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بہت ٹوٹا ہوا وجود اس کے پاس سے گزرا ہے، لیکن میٹنگ کی جلدی اور اپنے سخت مزاج کی وجہ سے اس نے مڑ کر دیکھنا گوارا نہ کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ عروسہ نے بھی سر نہیں اٹھایا، اسے تو بس اپنے بابا کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب عروسہ اور اس کی ماں ICU کے باہر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، ڈاکٹر وارڈ سے باہر آئے۔ ان کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر عروسہ کی جان میں جان آئی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بابا کیسے ہیں؟ عروسہ نے تڑپ کر پوچھا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ انہیں وقت پر ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا، ورنہ یہ ہارٹ اٹیک کافی شدید تھا۔ اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کا لہجہ تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ اب وہ کام نہیں کر سکیں گے، انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قسم کا ذہنی یا جسمانی بوجھ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ عروسہ کے دل پر ایک بوجھ سا آ گیا۔ ایک طرف باپ کی زندگی کی خوشی تھی تو دوسری طرف گھر کے حالات کا خوف، لیکن اس سے خود کو سنبھالا۔ اگلے دن سلطان نے اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود ہسپتال فون کر کے تمام اخراجات کی ادائیگی کر دی تھی۔ ڈاکٹر نے مشتاق صاحب کو ڈسچارج کرنے کی اجازت دے دی۔ سلطان کی بھیجی ہوئی گاڑی مشتاق صاحب، عروسہ اور ان کی والدہ کو لے کر ان کے چھوٹے سے مگر صاف ستھرے گھر پہنچی۔ مشتاق صاحب کو کمرے میں لٹایا گیا تو ان کے چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اب وہ کما کر لانے کے قابل نہیں ہے۔ عروسہ ان کے پاس بیٹھی ان کے ہاتھ دبا رہی تھی۔ بابا، فکر نہ کریں، اللہ مالک ہے۔ اس نے مسکرا کر ان کا حوصلہ بڑھایا، حالانکہ اس کے اپنے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، اب گھر کیسے چلے گا؟ وقت کے پہیے نے اپنی رفتار دکھائی اور مشتاق صاحب کی ولادت کو کئی دن بیت گئے۔ گھر میں رکھی جمع پونجی ختم ہونے لگی تھی۔ دوائیاں، گھر کا راشن اور بجلی کے بلوں نے عروسہ کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ اس کی ماں خاموشی سے آنسو بہاتی اور مشتاق صاحب اپنی لاچاری پر کھڑتے رہتے۔ ایک شام جب کچن میں صرف ایک وقت کا آٹا بچا تھا، عروسہ نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے بابا کے کمرے میں آئی جہاں وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے خلا میں گھر رہے تھے۔ بابا، کل سے میں جاب پر جا رہی ہوں، اس نے بڑی ہمت جمع کر کے کہا۔ مشتاق صاحب نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ نہیں، ہرگز نہیں عروسہ، میں نے کہا تھا نا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں کوئی اور کام ڈھونڈ لوں گا، پر تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ کیوں بابا، کیا ہوا اگر آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟
میں آپ کا بیٹا ہی ہوں نا، میں کروں گی آپ کی جگہ جاب۔ اب میں اس گھر کی ذمہ داری اٹھاؤں گی اور آپ کو ایک دن بھی پریشان نہیں ہونے دوں گی۔ عروسہ نے ان کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بڑی مضبوطی سے بولی تھی، بیٹا، وہ سلطان صاحب کی کمپنی ہے، وہاں عورتوں کا کام کرنا منع ہے، وہ بہت سخت مزاج ہے۔ مشتاق صاحب نے اسے ڈرانا چاہا لیکن عروسہ کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ آپ فکر نہ کریں بابا، میں نے سب سوچ لیا ہے، بس آپ مجھے دعا دیں، آپ کو یہ بیٹا آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ عروسہ کی آنکھوں میں عزم کی چمک دیکھ کر مشتاق صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہیں مجبوراً سر ہلایا پڑا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، عروسہ کے کمرے کا آئینہ ایک عجیب منظر کا گواہ تھا۔ اس نے الماری کے نچلے حصے سے وہ کپڑے نکالے جو اس نے خاص طور پر اس دن کے لیے تیار کیے تھے۔ اس نے ایک ڈھیلی ڈھالی مردانہ قمیص اور پینٹ پہنی، اپنے لمبے اور گھنے بالوں کو بڑی مہارت سے سمیٹا اور انہیں ایک جال میں قید کر کے سر کے اوپر بالکل فلیٹ کر دیا۔ اس کے اوپر اس نے ایک اسپورٹس کیپ پہنی جو اس کے ماتھے تک آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے بال بالکل چھپ گئے اور وہ دور سے کسی نوجوان لڑکی کی طرح لگنے لگی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، وہ معصوم سی عروسہ اب ایک نوجوان لڑکا نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے لہجے کو تھوڑا بھاری کرنے کی کوشش کی۔ آج سے میرا نام عروسہ نہیں عباس ہے، اس نے خود سے کہا۔ جب وہ کمرے سے باہر آئی تو اس کی ماں اسے پہچان نہ سکی، پھر جب پہچانا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ عروسہ سلطان کی کمپنی کی طرف روانہ ہو گئی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ آگ کی دریا میں قدم رکھنے جا رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کے ارادے مضبوط تھے۔ عروسہ جو اب دنیا کی نظر میں عباس بن چکی تھی، سلطان کی کمپنی کے اس عظیم الشان گیٹ کے سامنے کھڑی تھی، جہاں سے عورتوں کا گزرنا بھی ممنوع تھا۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا، لیکن اپنے بابا کا زرد چہرہ اور گھر کی مفلسی یاد آتے ہی اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی کیپ کو مزید نیچے کی طرف کھینچا اور مضبوط قدموں کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ کمپنی کے مردانہ ماحول میں ہر آنکھ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سیدھی سلطان کے کیبن کی طرف بڑھی۔ سیکرٹری نے اسے روکنا چاہا لیکن اس نے اعتماد سے کہا کہ وہ مشتاق صاحب کا بیٹا ہے اور صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ سلطان ہمیشہ کی طرح اپنی فائز میں غرق تھا جب دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس کی بھاری اور روبدار آواز گونجی۔ عروسہ اندر داخل ہوئی تو سامنے کرسی پر بیٹھے شخص کا جاہو جلال دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے قدم ڈگمگائے، لیکن اس نے فوراً خود پر قابو پایا تھا۔ سلطان نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے لڑکی کو دیکھا۔ کون ہو تم اور مشتاق صاحب کہاں ہیں؟ سلطان نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ سر، میں مشتاق صاحب کا بیٹا ہوں، عباس۔ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کا کہا ہے، اس لیے میں ان کی جگہ یہاں کام کرنے آیا ہوں۔ عروسہ نے اپنے گلے کو تھوڑا صاف کیا اور اپنی آواز کو جتنا ہو سکے بھاری بنا کر بولی تھی۔ سلطان نے اپنی پینسل میز پر رکھی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر عباس کا سر سے پاؤں تک معائنہ کرنے لگا۔ اس کی گہری نظریں عروسہ کے معصوم چہرے، اس کی سفید رنگت اور نازک جسامت پر ٹہر گئیں۔ سلطان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تم؟ سلطان نے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ مشتاق تو ایک جفا کا آدمی ہے، مگر تم تو دیکھنے میں بہت نازک لگتے ہو۔ یہ کمپنی ہے عباس، یہاں بھاری فائلیں، دیر تک کام اور میرا غصہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم یہ جاب کر پاؤ گے۔ نازک کا لفظ سن کر عروسہ کے اندر ایک آنکھ سی لگی، اس کے چہرے پر اچانک غصے کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیجی اور سیدھی نظریں سلطان کی آنکھوں میں گاڑ لیں۔ سر، چہرہ دیکھ کر قابلیت کا اندازہ مت لگائیں۔ اس کے لہجے میں ایسی گھن گھرش تھی کہ سلطان بھی ایک پل کے لیے ٹک گیا۔ میں نازک نہیں ہوں، میں اپنے باپ کا سہارا ہوں۔ اگر آپ مجھے موقع دیں گی تو میں ثابت کر دوں گا کہ میں کسی بھی مرد سے بہتر کام کر سکتا ہوں۔ مجھے کام کی ضرورت ہے اور میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ سلطان اس کے لہجے کی کاٹ اور آنکھوں میں موجود اس تیور کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کسی عباس کے چہرے پر آنے والا وہ غصہ برا نہیں لگا، بلکہ اس کی ہمت نے سلطان کو متاثر کیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ سلطان نے اس کے پرعزم چہرے کو دیکھا اور پھر واپس اپنی کرسی کی طرف مڑ گیا۔ ٹھیک ہے عباس، سلطان نے میز پر پڑے پیپرز کی طرف اشارہ کیا، میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں۔ آج سے تم میرے پی اے ہو، لیکن یاد رکھنا میری کمپنی میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم ایک دن بھی پیچھے ہٹے تو دوبارہ یہاں نظر مت آنا۔ عروسہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے اپنے تاثرات کو قابو میں رکھا۔ شکریہ سر، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔
وہ کیبن سے باہر نکل آئی۔ اس کا پہلا امتحان ختم ہو چکا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اصل آنکھ کا دریا تو ابھی پار کرنا باقی ہے، جہاں اسے ہر پل اس تند مزاج سلطان کے سامنے اپنا روپ بچانا ہوگا۔ سلطان کے کیبن سے نکلتے ہی عروسہ نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ سر کر لیا ہو۔ ابھی وہ اپنی کامیابی پر سکون محسوس کر ہی رہی تھی کہ سامنے سے مینیجر اکرام صاحب آتے دکھائی دیے۔ وہ ایک منجھے ہوئے اور سخت گیر قسم کے انسان تھے، جو برسوں سے سلطان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ تو تم ہو عباس؟ اکرام صاحب نے اینک کے اوپر سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مشتاق نے تمہارے بارے میں بتایا تو تھا، مگر تم تو ماشاءاللہ کافی کم عمر لگتے ہو۔ خیر، یہاں وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، میرے ساتھ آؤ۔ اکرام صاحب اسے لے کر مختلف حصوں میں گھومنے لگے۔ وہ اسے کمپنی کے اصول و ضوابط اور سلطان کے مزاج کے بارے میں ہدایت دینے لگے۔ دیکھو عباس، سلطان صاحب کو ڈسپلن بہت پسند ہے۔ اکرام صاحب نے ایک بڑی سی فائل اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ صبح ٹھیک 9 بجے ان کی ٹیبل پر بلیک کافی ہونی چاہیے۔ ان کی تمام میٹنگز کا شیڈیول تم نے ترتیب دینا ہے۔ جو فائل وہ مانگے وہ پلک جھپکتے ہی ان کے سامنے ہونی چاہیے، اور سب سے اہم بات، ان کے کیبن میں بلا اجازت کوئی نہ آئے۔ عروسہ نے بڑی توجہ سے ایک ایک بات اپنے ذہن نشین کی۔ اکرام صاحب اسے کمپیوٹر سسٹم، فائلوں کی ترتیب اور آفس کے دیگر کام سمجھاتے رہے۔ سمجھ گئے سب؟ اکرام صاحب نے سوال کیا۔ جی سر، بالکل سمجھ گیا، عروسہ نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اکرام صاحب کے جانے کے بعد عروسہ نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر اسے یہاں ٹکنا ہے تو اسے عام مردوں سے دگنی محنت کرنی ہوگی۔ اس نے سب سے پہلے مشتاق صاحب کی ادھوری چھوڑی ہوئی فائلوں کو ترتیب دیا۔ اس کے نازک ہاتھ تیزی سے کمپیوٹر کی بورڈ پر چل رہے تھے۔ دوپہر تک اس نے نہ صرف پچھلا سارا ریکارڈ درست کر لیا تھا، بلکہ سلطان کی اگلی میٹنگ کے لیے بریفنگ بھی تیار کر لی تھی۔ کام کے دوران کئی بار اسے پیاس لگی اور تھکن محسوس ہوئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ جب بھی اسے لگتا کہ وہ تھک رہی ہے، اس سے اپنے بابا کا چہرہ یاد آ جاتا، جو گھر میں بیڈ پر لیٹے اس کی کامیابی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ سلطان اپنے کیبن کے شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا کہ یہ نیا لڑکا کس طرح کام کر رہا ہے۔ اسے حیرت ہوئی کہ عروسہ نے ایک بار بھی کرسی سے اٹھ کر ادھر ادھر مٹر گشتی نہیں کی، بلکہ وہ تنہائی سے کام میں چٹا رہا۔ شام کے 5 بجے جب سلطان اپنے کیبن سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ عباس ابھی بھی ایک فائل پر جھکا ہوا اور کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ عباس، آج کا کام ختم کرو اور جاؤ۔ سلطان کی آواز سن کر عروسہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ سر، بس یہ آخری فائل مکمل کر رہا ہوں، اس نے کیب کو تھوڑا ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ سلطان نے ایک گہری نظر اس کے تھکے ہوئے مگر پرعزم چہرے پر ڈالی۔ کل وقت پر آنا۔ اتنا کہہ کر سلطان باہر نکل گیا، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اس چھوٹے قد کے لڑکے کی محنت کے لیے تھوڑی سی جگہ بن گئی تھی۔ عروسہ نے فائل بند کی اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی چیزیں سمیٹی۔ آج اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف ایک بیٹی نہیں، بلکہ اپنے باپ کا سہارا بننے والا بیٹا بھی ہے۔ اگلے دن عروسہ وقت سے پہلے ہی آفس پہنچ چکی تھی۔ اس نے سلطان کے آنے سے پہلے تمام فائلیں ترتیب دی اور اس کی پسند کی بلیک کافی تیار کر کے میز پر رکھ دی۔ سلطان جب کیبن میں داخل ہوا تو ہر چیز کو مکمل پایا، جس سے اس کے مزاج میں تھوڑی نرمی آئی، مگر وہ اپنی فطری سختی برقرار رکھے ہوئے تھا۔ دوپہر کے وقت سلطان مسلسل لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی وجہ سے کافی تھک چکا تھا۔ اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے اور گردن میں کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے انٹرکام پر عباس عروسہ کو اندر بلایا۔ جی سر، عروسہ نے اندر آ کر سر جھکا کر پوچھا۔ سلطان نے اپنی کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی اور بوجھل آواز میں کہا، عباس، آج سر میں بہت درد ہے اور کندھے بھی بری طرح اکڑ رہے ہیں، ادھر آؤ اور میرے کندھے دباؤ۔ سلطان کی بات سن کر عروسہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ایک غیر محرم مرد کے جسم کو چھونا اس کے لیے یہ تصور ہی محال تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ وہیں کھڑی ہچکچانے لگی۔ میں سر، اس کی زبان لڑکھڑائی۔ سلطان نے آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ ہاں تم، کیا ہوا؟ سنائی نہیں دیتا؟ عروسہ نے لرزتے قدموں سے قدم آگے بڑھایا۔ اسے اپنا آپ کسی آگ میں گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سلطان کے چوڑے کندھوں پر رکھے۔ اس کا پورا وجود شرم اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بہت ہلکے ہاتھ سے سلطان کے کندھے دبانے لگی۔ اس کی کوشش تھی کہ کم سے کم لمس ہو۔ سلطان نے اس کی کھپکپاہٹ اور ضرورت سے زیادہ احتیاط محسوس کر لی۔ اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جو کیبن کی خاموشی کو چیر گیا۔
اوہو عباس، تم تو ایسے شرما رہے ہو جیسے کوئی لڑکی ہو۔ مرد بنو بھائی، یہ کیا تھڑتھڑاہٹ ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے تمہیں سزائے موت سنا دی ہو۔ سلطان نے تنزن کہا۔ عروسہ نے شرمندگی سے اپنے لب بھیج لیے۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی، جس سے وہ کیب کے سائے میں چھپانے کی کوشش کری تھی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے تھوڑی ہمت جمع کی اور دوبارہ کندھے دبانے لگی۔ کچھ منٹ گزرنے کے بعد سلطان کو سکون محسوس ہونے لگا۔ اسے عباس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی تپش اور نرمی محسوس ہوئی۔ بس ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، سلطان نے آنکھیں مولتے ہوئے کہا۔ عروسہ جیسے قید سے آزاد ہوئی ہو، وہ فوراً پیچھے ہٹی اور تیزی سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد سلطان نے اپنی کرسی سیدھی کی اور اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا، جہاں ابھی کچھ دیر پہلے عباس کے ہاتھ تھے۔ سلطان کے ماتھے پر گہری سوچ کے بل پڑ گئے۔ اس لڑکے کے ہاتھ اتنے نازک کیوں ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ بالکل کسی عورت جیسے نرم اور ملائم، اور اس کے چھونے میں وہ مردانہ سختی کیوں نہیں تھی؟ سلطان کا مشکوک دماغ اب عباس کی شخصیت کے گرد سوالیہ نشان کھڑے کرنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس لڑکے میں کچھ ایسا ہے جو وہ سب سے چھپا رہا ہے۔ دن گزرتے گئے اور سلطان کی نظریں لاشعوری طور پر عروسہ کا پیچھا کرنے لگی تھی۔ اسے عباس کی ہر ادا میں ایک عجیب سا تضاد نظر آتا۔ وہ محنتی تھا پر خاموش طبع، وہ نڈر تھا پر سلطان کے قریب آتے ہی سمٹ جاتا۔ ایک دوپہر سلطان کو شہر سے دور ایک نئی فیکٹری کے معائنے کے لیے جانا تھا۔ عباس، گاڑی کی چابی اٹھاؤ، تم میرے ساتھ چلو گے۔ سلطان کا حکم سن کر عروسہ نے خاموشی سے سر جھکایا اور پیچھے چل دی۔ شہر کی مصروف سڑکیں پیچھے رہ گئیں اور گاڑی سنسان ہائی وے پر دوڑ رہی تھی۔ سلطان خاموشی سے باہر دیکھ رہا تھا، جبکہ عروسہ پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ اچانک ایک تیز رفتار کالے رنگ کی جیپ نے ان کا راستہ کاٹا۔ عروسہ نے گھبرا کر بریک ماری۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ اگلے ہی لمحے جیپ سے 4 مسلح نقاب پوش باہر نکلے اور سلطان کی گاڑی کو گھیر لیا۔ سلطان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، ایک حملہ آور نے اسے دھکا دیا اور دوسرے نے پستول تان لی۔ جو کچھ ہے نکال دو ورنہ گولی مار دیں گے، ایک گنڈا چلایا۔ عروسہ نے جب دیکھا کہ سلطان کی جان خطرے میں ہے تو وہ اپنا ڈر بھول گئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی اور ایک حملہ آور کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکا دیا، لیکن اسے کھینچا تانی میں گنڈے نے زور سے عروسہ کو دھکا دیا اور اس کے سر پر لگی اسپورٹس کیب اڑ کر دور جا گری۔ دھکا اتنا زوردار تھا کہ بالوں کو باندھنے والا کلپ بھی ٹوٹ گیا۔ اگلے ہی پل وہ بال جنہیں عروسہ نے بڑی مشکل سے قید کر رکھا تھا، ایک جھرنے کی طرح اس کے کندھوں پر بکھر گئے۔ سیاہ لمبے اور ریشمی بال اس کے چہرے کو چھونے لگے۔ اس کا اصل روپ، اس کی معصومیت اور اس کی نسوانیت ایک ہی لمحے میں سب کے سامنے آ گئی۔ سلطان جو گنڈوں سے الجھ رہا تھا، ایک پل کے لیے پتھر کا بن گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس کے سامنے عباس نہیں بلکہ نہایت حسین لڑکی کھڑی تھی۔ عروسہ کو جب احساس ہوا کہ کیا ہو چکا ہے، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے سلطان کو دیکھا، جس کی آنکھیں اب کسی گہرے سمندر کی طرح خاموش اور پراسرار ہو چکی تھی۔ سلطان نے اپنی حیرت کو بڑی مہارت سے چھپایا۔ اسے یاد آیا کہ وہ خطرے میں ہے۔ سلطان نے بجلی کسی تیزی سے دکھائی اور قریب کھڑے گنڈے کے ہاتھ پر ضرب لگائی اور اس نے پستول چھین لی۔ دور ہو جاؤ سب، سلطان کی دھاڑ سن کر گنڈے بدحواس ہو گئے۔ ہوائی فائرنگ کی آواز سن کر وہ لوگ اپنی جیپ میں بیٹھے اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ عروسہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جلدی جلدی اپنے بال سمیٹے، انہیں جوڑے کی شکل دی اور دور پڑی کیب اٹھا کر دوبارہ سر پر جما لی۔ وہ رو دینے والی تھی۔ اسے یقین تھا کہ سلطان اسے اب جیتے جی نہیں چھوڑے گا۔ سلطان خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے کچھ عیاں نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ گاڑی چلاؤ عباس۔ اس نے عباس کے نام پر تھوڑا زور دیا، لیکن اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی چبھن تھی۔ واپس آفس پہنچتے تک گاڑی میں قبرستان جیسی خاموشی رہی۔ عروسہ کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ آفس پہنچتے ہی وہ تیزی سے اپنے ڈیسک کی طرف بڑھی، جبکہ سلطان اپنے کیبن میں چلا گیا۔ سلطان نے کیبن کا دروازہ بند کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر دیوار کو گھورنے لگا، اور اس کے دماغ میں وہی منظر گھوم رہا تھا، ہوا میں لہراتے ہوئے بال اور عروسہ کا وہ سہماوا چہرہ۔ تو یہ کھیل چل رہا تھا مشتاق صاحب کے گھر میں، سلطان نے دبی آواز میں کہا۔ اس نے ابھی تک یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ اسے پتہ چل گیا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں اب نئی چمک تھی۔ وہ اس لڑکی کی ہمت پر حیران بھی تھا اور اس کے اس
بحروب سے لطف اندوز بھی ہونا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عروسہ کو اتنی جلدی نہیں بتائے گا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ عباس کب تک اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے۔ سلطان اپنے کیبن کی بڑی سی ونڈو کے پاس کھڑا باہر کے منظر کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں کہیں جمی ہوئی نہیں تھیں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی عکس تھا، وہ لمحہ جب ہوا نے اس لڑکی کے ٹوپی اڑائی تھی اور ریشمی بالوں کا ایک طوفان اس کے شانوں پر بکھر گیا تھا۔ عروسہ۔ اس نے پہلی بار یہ نام اپنے لبوں سے ادا کیا اور ایک عجیب سی شیرنی اسے اپنی سماعتوں میں گھلتی محسوس ہوئی۔ سلطان نے کرسی پر بیٹھتے ہی اپنے خاص مخبر اور پرسنل انویسٹیگیٹر مراد کو کال بلائی۔ مراد، مجھے مشتاق کے گھر کی مکمل تفصیلات چاہیے، اس کی اولاد، اس کے حالات اور اس لڑکی کے بارے میں بھی جس کا نام عباس بتایا گیا ہے۔ مجھے یہ سب آج شام تک چاہیے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور حکمیہ تھا۔ سلطان کا دل بے چین تھا۔ اسے اس لڑکی کی ہمت نے ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ لڑکی جس نے ایک مرد دشمن ماحول میں قدم رکھا، جس نے اپنی پہچان مٹا دی صرف اپنے باپ کی خاطر۔ سلطان کی نفرت جو برسوں سے عورت ذات کے لیے اس کے سینے میں پل رہی تھی، اس ایک واقعے نے جیسے اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ شام ڈھلے، مراد کی فائل سلطان کی میز پر تھی۔ عروسہ مشتاق، MBA گولڈ میڈلسٹ، سفید پوش گھرانہ۔ مشتاق صاحب کی علالت کے بعد گھر کے معاشی حالات انتہائی ناگفتہ۔ مشتاق صاحب کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ عباس ناوی کوئی وجود حقیقت میں نہیں رکھتا۔ سلطان نے فائل بند کی اور ایک گہرا سانس لے کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ تو تم نے یہ سب اپنے باپ کے لیے کیا؟ اتنی بڑی قربانی؟ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح اسے ناسو کہہ کر پکارتا تھا اور وہ غصے سے کیسے تلملا اٹھتی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کی نرمی اور اس کے لہجے کی وہ دبی دبی سی نزاکت کیا تھی۔ اگلے چند دن سلطان کے لیے ایک عجیب سے امتحان کے تھے۔ وہ جان بوجھ کر عروسہ کو اپنے سامنے بلاتا۔ اب اس کے دیکھنے کے زاویے بدل چکے تھے۔ جب وہ کافی کا مگ میز پر رکھتی تو سلطان کی نظریں لاشعوری طور پر اس کی کلائیوں پر ٹھہر جاتی۔ مردانہ قمیض کے کف بہت ڈھیلے لگ رہے تھے۔ جب وہ فائل پڑھنے کے لیے جھکتی تو سلطان اس کے چہرے کے معصوم نقوش کو دیکھتا جو کیپ کے سائے میں چھپے ہوتے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اب سلطان کو غصہ کم آتا تھا۔ وہ شخص جو بات بات پر دھاڑتا تھا اب خاموشی سے اسے کام کرتے دیکھتا رہتا۔ عروسہ کی موجودگی میں اسے ایک عجیب سا سکون ملنے لگا تھا۔ وہ جو تنہائی کا عادی تھا اب اسے اپنی کیبن میں عروسہ کا ہونا بھلا لگنے لگا تھا۔ ایک روز بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ عروسہ فائلیں سمیٹ کر جانے لگی تو سلطان نے اسے روک لیا۔ عباس، باہر موسم بہت خراب ہے، تم آج میری گاڑی میں جاؤ گے؟ نہیں سر، میں چلا جاؤں گا، شکریہ۔ عروسہ نے نظر جھکا کر کہا۔ اسے اب بھی ڈر رہتا تھا کہ کہیں سلطان کی پارکھ نظریں اس کا راز نہ پاڑ لیں۔ یہ حکم ہے عباس، مشورہ نہیں۔ سلطان کا لہجہ نرم تھا مگر اس میں وہی پرانا روب تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی مگر سلطان کا دل جیسے باتیں کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بارش کے قطروں کی آواز پر عروسہ کے چہرے پر ایک چھوٹی سی معصوم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ کتنی سادہ اور سچی تھی، ان لڑکیوں سے بالکل مختلف جو کلبوں میں اس کے گرد گھیرا ڈالتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلطان کی نفرت مکمل طور پر محبت میں بدل چکی تھی۔ اب وہ اس کے لیے عباس نہیں تھا، وہ اس کی عروسہ تھی۔ اس سے ہمدردی بھی تھی اور اس کی بہادری پر ناز بھی۔ ایک دن جب عروسہ کام میں مصروف تھی، سلطان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے عباس، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے سخت لگتے ہیں پر اندر سے وہ کسی کا سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ عروسہ نے حیرت سے سر اٹھا کر سلطان کو دیکھا۔ اسے سلطان کی آنکھوں میں آج وہ پہلی والی سختی نظر نہیں آئی تھی۔ وہاں ایک عجیب سی تڑپ تھی، ایک اپنائیت تھی۔ سر انسان کو سہارا دوسروں سے نہیں اپنے اللہ اور اپنی ہمت سے ملتا ہے، اس کی سنجیدگی سے کہا۔ سلطان مسکرا دیا، تمہاری باتیں تمہاری عمر سے بڑی ہیں۔ اس رات سلطان گھر گیا تو اس کے دادا جان نے پھر وہی سوال دہرایا، سلطان 1 مہینہ پورا ہونے والا ہے، تم نے کوئی لڑکی ڈھونڈی یا ہم اپنی پسند بتائیں؟ سلطان کے لبوں پر اعتماد مسکراہٹ آئی، دادا جان میں نے لڑکی ڈھونڈ لی ہے، وہ بہت بہادر ہے، وفادار بھی ہے اور وہ اپنے اپنوں کے لیے اپنی پہچان تک بدل سکتی ہے۔ اس کے ڈیڈ اور دادا حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔
سلطان نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی عروسہ ڈر رہی ہے، ابھی وہ اپنی پہچان کے بوجھ تلے دبی ہے، لیکن وہ اسے اس قید سے نکالنا چاہتا ہے جسے اب اپنی کمپنی کے ان مردانہ اصولوں سے چڑ ہونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ عروسہ کی صورت میں اس کے ویران دل اور اس خاموش گھر میں باہر آنے والی ہے۔ وہ سکون جو اسے سالوں سے میسر نہیں تھا اب اسے عروسہ کی ایک جھلک میں مل جاتا تھا۔ تمہارا جھوٹ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سچ بن چکا ہے عروسہ۔ اس نے ڈائری نکالی اور ایک جملہ لکھا تھا۔ کچھ دن مزید گزر گئے اور مشتاق صاحب کی طبیعت میں تیزی سے بہتری آنے لگی۔ عروسہ کی دن رات کی خدمت اور اللہ کے فضل سے وہ اب سہارے کے بغیر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ ایک صبح جب عروسہ تیار ہو رہی تھی، مشتاق صاحب اس کے کمرے میں آئے۔ بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، ڈاکٹر نے بھی اجازت دے دی ہے، اب میں دوبارہ اپنی ذمہ داری سنبھال سکتا ہوں۔ تم نے بہت ہمت دکھائی، پر اب وقت ہے کہ عباس دوبارہ عروسہ بن جائے اور اپنے گھر کی سکون والی زندگی میں واپس آ جائے۔ عروسہ کے دل کو جیسے اطمینان کی دولت مل گئی۔ اس نے آخری بار وہ مردانہ لباس اتارا، اپنی کیپ ایک طرف رکھی اور اپنے بالوں کو آزاد کر دیا۔ اسے خوشی تھی کہ اس نے اپنے بابا کا بھرم رکھ لیا، مگر دل کے ایک کونے میں سلطان کا وہ روبدار چہرہ اور اس کی بدلی ہوئی نظریں رہ رہ کر یاد آ رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے وہاں صرف کام نہیں کیا بلکہ اپنی روح کا ایک حصہ وہیں چھوڑائی ہے۔ دوسری طرف سلطان کا حال برا تھا۔ جب اکرام صاحب نے آ کر بتایا کہ عباس نے استعفیٰ دے دیا ہے اور مشتاق صاحب کل سے واپس آ رہے ہیں، تو سلطان کو لگا جیسے اس کی کیبن کی دیواریں اسے کاٹنے کو دوڑ رہی ہوں۔ وہ سکون جو عروسہ کی موجودگی سے وابستہ تھا اب ایک پل میں چھن گیا تھا۔ سلطان نے شام کو گھر پہنچتے ہی دادا جان اور ڈیڈ کو بلا لیا۔ دادا جان، میں نے جس لڑکی کی بات کی تھی وہ مشتاق صاحب کی بیٹی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کل ہی ان کے گھر جائیں۔ دادا جان اور ڈیڈ پہلے تو حیران ہوئے، پھر سلطان کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر مسکرا دیے۔ انہوں نے ایک خاص منصوبہ تیار کیا تاکہ مشتاق صاحب کو حیران بھی کرے اور ان کی بیٹی کی بہادری کو سراہا بھی جا سکے۔ اگلے دن مشتاق صاحب کمپنی سے واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ وہ بھی عروسہ اور اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی ہی رہے تھے کہ اچانک باہر دو قیمتی سیاہ گاڑیاں آ کر رکی۔ گھر کا دروازہ بجا۔ مشتاق صاحب نے باہر جا کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے ان کا مالک سلطان احمد، اس کے ڈیڈ اور دادا جان کھڑے تھے۔ سلطان صاحب، آپ یہاں؟ سب خیریت تو ہے؟ مشتاق صاحب ہڑبڑا گئے اور انہیں عزت سے اندر لے آئے۔ عروسہ جو کچن میں تھی سلطان کا نام سنتے ہی اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کیا اسے پتہ چل گیا؟ کیا وہ مجھے سزا دینے آئے ہیں؟ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹہ سر پر جمایا اور دیوار کی اور سے دیکھنے لگی۔ اندر کمرے میں مشتاق صاحب پسینے پسینے ہو رہے تھے۔ سر، اگر مجھ سے کام میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، پر آپ کو یہاں آنے کی تکلیف کیوں کرنی پڑی؟ دادا جان نے پروقار مسکراہٹ کے ساتھ بات شروع کی۔ مشتاق صاحب، ہم یہاں کسی غلطی کی شکایت کرنے نہیں آئے، بلکہ ایک بہت بڑی خوشی کا پیغام لائے ہیں۔ ہم آپ کی بیٹی عروسہ کا رشتہ اپنے پوتے سلطان کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مشتاق صاحب اور ان کی بیگم کے جیسے کان بجنے لگے۔ عروسہ جو چھپ کر سن رہی تھی اسے لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ پر سر، آپ میری بیٹی کو کیسے جانتے؟ وہ تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ میرا مطلب ہے وہ… مشتاق صاحب کی زبان ہکلانے لگی۔ وہ ڈر گئے کہ کہیں عباس والا راز کھل نہ گیا ہو۔ سلطان جو اب تک خاموش تھا ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ مشتاق صاحب، آپ کو کیا لگا کہ آپ کا بیٹا عباس اتنے دن میری کمپنی میں کام کرتا رہا اور مجھے پتہ نہ چلا؟ مشتاق صاحب کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ سر، وہ اصل میں حالات ایسے تھے کہ… ابھی مشتاق صاحب کچھ کہتے دادا جان نے قہقہہ لگایا اور جھوٹ بولا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ارے بھائی مشتاق، پریشان نہ ہو، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے عروسہ کو دیکھا تھا۔ ایک دن جب آپ کی طبیعت خراب تھی، ہم اسپتال کے قریب سے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت باحیا اور باہمت لڑکی اپنے باپ کا سہارا بنی انہیں سنبھال رہی ہے۔ ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اتنی نیک اور بہادر لڑکی ہی ہمارے گھر کی رونق بنے گی۔ سلطان نے دادا جان کی طرف دیکھا جو بڑی مہارت سے عروسہ کی پردہ پوشی کر رہے تھے اور ساتھ ہی اس کی عزت بھی بڑھا رہے تھے۔ سلطان جانتا تھا کہ دادا جان یہ سب اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ مشتاق صاحب کو شرمندگی نہ ہو کہ ان کی بیٹی نے مردانہ بھیس بدلا تھا۔ سلطان نے سنجیدگی سے مشتاق صاحب کی طرف دیکھا۔ مشتاق صاحب،
آپ کی بیٹی نے جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ، لیکن اس کی ہمت اور اس کی پاکیزہ شخصیت نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ عباس بن کر نہیں بلکہ میری شریک حیات بن کر میری زندگی کو سنوارے۔ مشتاق صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں اپنی بیٹی پر فخر ہو رہا تھا اور سلطان کی ضرب پر حیرانی۔ انہوں نے کچن کی طرف اشارہ کیا جہاں عروسہ دیوار سے لگی خود کو سنبھالنے کی کوشش کری تھی۔ عروسہ بیٹا ادھر آؤ، مشتاق صاحب نے پکارا۔ عروسہ بہت آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں اور گال حیا سے دہک رہے تھے۔ سلطان کی نظریں اس پر جم گئی۔ آج وہ اپنے اصل روپ میں دوپٹے میں لپٹی ہوئی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سلطان کی ہدایت نے آگے بڑھ کر عروسہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی ہمیں سب پتہ ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ تم ہمارے گھر آ رہی ہو۔ تم نے ثابت کر دیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں بلکہ خاندان کی عزت ہوتی ہیں۔ عروسہ نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھا کر سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان کی آنکھوں میں وہی پرانا روپ تھا، مگر اب اس میں ایک فاتحانہ چمک اور بے پناہ محبت بھی تھی۔ اب تمہیں فائلیں ترتیب دینے کی ضرورت نہیں ہے عروسہ، اب تمہیں میرا دل ترتیب دینا ہے۔ سلطان نے دبی آواز میں صرف اتنا کہا جسے صرف عروسہ سن سکی تھی۔ عروسہ نے شرما کر دوبارہ نظریں جھکا لی، جبکہ دونوں خاندانوں کے قہقہوں اور خوشیوں سے وہ چھوٹا سا گھر مہک اٹھا۔ وہ دشمنی صنف نازک سلطان آج ایک نازک سی لڑکی کے سامنے اپنی انا ہار چکا تھا، اور یہ ہار اسے دنیا کی ہر جیت سے پیاری تھی۔ شادی کا دن آ چکا تھا اور سلطان احمد کے عالیشان بنگلے کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ پورے شہر میں اس وقت بگ بزنس ٹائکون کی شادی کے چرچے تھے۔ سلطان جو کبھی لڑکیوں کے نام سے چڑھتا تھا آج خود اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کے لیے بے تاب بیٹھا تھا۔ سلطان سفید رنگ کی کڑھائی والی شیروانی اور سر پر شاہی کلہ سجائے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے دوست وہی جو کبھی اسے کلب میں چھیڑا کرتے تھے آج اسے گھیرے ہوئے تھے۔ یار سلطان ابھی بھی وقت بھاگ لے ورنہ پھر ساری زندگی یس میم کہنا پڑے گا، اس کے دوست نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ سلطان نے آئینہ دیکھتے ہوئے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں عباس کا باس رہ چکا ہوں، تو یس میم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ابھی بھی میری ڈسپلن سے ڈرتی ہوگی۔ لیکن سلطان کو کیا پتا تھا کہ آج پانسا پلٹنے والا ہے۔ دوسری طرف عروسہ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس، ماتھے پر جھومر اور آنکھوں میں وہی پرانی شرارت لی تیار بیٹھی تھی۔ جب نکاح کے بعد سلطان کو منہ دکھائی کے لیے زنانہ ہال میں لایا گیا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جیسے ہی سلطان نے عروسہ کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا وہ ساکت رہ گیا۔ سامنے وہی لڑکی تھی جس نے عباس بن کر اسے ٹف ٹائم دیا تھا، مگر آج اس کے حسن کی تاب لانا سلطان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ماشاءاللہ، سلطان کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ عروسہ نے شرمانے کے بجائے تھوڑی ہمت چمکی اور دبی آواز میں بولی، سر کیا میں فائلیں لاؤں یا آپ کی کافی پئیں گے؟ سلطان ہکا بکا ہو کر اسے دیکھا اور پھر ہنس پڑا، اوہ تو عباس ابھی زندہ ہے۔ شادی میں اصل رنگ تب جما جب جوتا چھپائی کی رسم شروع ہوئی۔ عروسہ کی گزنوں نے سلطان کا جوتا غائب کر دیا تھا۔ سلطان بھائی 5 لاکھ سے 1 روپیہ کم نہیں لیں گے آپ کی سالیہ، عروسہ کی چھوٹی بہن نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سلطان نے اپنے مخصوص روب دار انداز میں آبرو جھکائی، 5 لاکھ اتنی بڑی رقم عروسہ، ذرا اپنے بابا کے پی اے کو سمجھاؤ کہ بجٹ سے باہر جاری رہے۔ عروسہ نے مسکرا کر سلطان کی آنکھوں میں دیکھا، سوری سر آفس ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب یہاں میری مرضی چلے گی اور میں اپنی بہنوں کے ساتھ ہوں۔ سلطان حیرت سے اسے دیکھنے لگا، اچھا تو اب بغاوت ہو رہی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے اپنا پرس نکالا اور رقم ادا کی، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا، رقم تو تیروں پر یاد رکھنا عباس، کل سے آفس میں اس کا حساب لیا جائے گا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو ماحول ایک دم بھوجل ہو گیا۔ مشتاق صاحب اپنی بیٹی کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ انہوں نے سلطان کا ہاتھ تھاما اور لرزتی آواز میں کہا، سلطان بیٹا یہ میری بیٹی نہیں ہے، میرا فخر ہے، اس نے اس وقت میرا بوجھ اٹھایا جب میں ٹوٹ چکا تھا، اسے کبھی دکھ نہ دینا۔ سلطان نے مشتاق صاحب کے ہاتھ چھومے اور بہت سنجیدگی سے کہا، مشتاق صاحب میں نے اسے ایک بیٹے کے طور پر اپنی کمپنی میں جگہ دی تھی، اب اسے ایک ملکہ کے طور پر اپنے گھر لے جا رہا ہوں، آپ بے فکر ہیں، آپ کا یہ فکر اب میری عزت ہے۔ جب وہ دونوں اپنے سجے ہوئے کمرے میں اکیلے تھے تو ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ عروسہ تھوڑی گھبرائی بیٹھ کے کونے میں بیٹھی تھی۔ سلطان اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ عروسہ، اس نے بہت پیار سے پکارا۔ عروسہ نے نظریں اٹھائی تو سلطان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے یاد ہے میں نے تمہیں کندھے دبانے کا کہا تھا،
اور تم کتنا ڈر گئی تھی. مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت تنگ کیا نا. عروسہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. نہیں سلطان، اگر آپ سخت نہ ہوتے تو شاید میں کبھی اتنی بہادر نہ بن پاتی. میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ کل اگر میں آپ کو بلیک کافی کے بجائے الائچی والی چائے دوں تو کیا مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا؟ سلطان نے یہ قہقہہ لگایا اور اسے قریب کرتے ہوئے کہا، تم مجھے زہر بھی دے دو گی تو میں پی لوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ہر روپ میں، چاہے وہ عباس ہو یا عروسہ، میرے لیے صرف سچی محبت ہی چھپی ہے. کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئی اور یوں ایک نفرت سے شروع ہونے والا سفر قربانی اور ہمت کے راستے سے ہوتا ہوا ایک اٹوٹ محبت کی داستان بن گیا. وقت کے پروں نے ایسی پرواز بھری کہ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے. سلطان احمد کا وہ عالیشان بنگلہ جو کبھی خاموش اور تنہائی کا مسکن ہوا کرتا تھا، اب وہاں ہر وقت ننھے قدموں کی چاپ اور قہقہوں کی گونج سنائی دیتی تھی. لان کے سرسبز گھاس پر ایک 2 سال کا نہایت پیارا اور گول مٹول سا بچہ، جس کی آنکھیں بالکل سلطان جیسی گہری اور مسکراہٹ عروسہ جیسی معصوم تھیں، اپنے ننھے ہاتھوں میں گیند پکڑے بھاگ رہا تھا. ارے ارے چھوٹا سلطان، ذرا آہستہ. دادا جان اپنی لاٹھی تھامے اس کے پیچھے پیچھے ہولے ہولے چل رہے تھے. دادا دادا بال. ننھے آریان نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں پکارا اور گیند دادا جان کی طرف اچھال دی. سلطان کے ڈیڈ قریبی کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، مگر ان کی نظریں بھی اپنے پوتے پر جمی تھی. دیکھو تو ابا جان، یہ بالکل سلطان پر گیا ہے، وہی ضد اور وہی تیور. سلطان. دادا جان نے آریان کو گود میں اٹھا کر اس کے گال چومے اور ہنستے ہوئے بولے، نہیں بھائی، یہ تو ہماری عروسہ بیٹی کی تربیت ہے. دیکھو کتنا تمیزدار ہے، ورنہ سلطان اس عمر میں بھی سب کے سر پر سوار رہتا تھا. اوپر بالکنی میں کھڑے سلطان اور عروسہ یہ دلکش منظر دیکھ رہے تھے. سلطان نے پیچھے سے آ کر عروسہ کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کر لیا. عروسہ جو پہلے سے بھی زیادہ حسین اور باوقار لگ رہی تھی، سکون سے سلطان کے سینے سے لگ گئی. دیکھو عروسہ، اس ایک ننھی سی جان نے پورے گھر کو کیسے بدل کر رکھ دیا ہے. سلطان نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی. عروسہ نے مسکرا کر نیچے کھیلتے آریان کو دیکھا. سچ کہا آپ نے، کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ یہ وہی گھر ہے جہاں قدم رکھتے ہی مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میرا راز کھل نہ جائے. سلطان نے اسے شرارت سے گھما کر اپنے سامنے کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی. راز تو اسی دن کھل گیا تھا جس دن تم نے میرے کندھے دبائے تھے عباس میاں. تمہارے ہاتھوں کی وہ نرمی اجنبی نہیں میرے لیے. عروسہ نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی اور سلطان کی شیروانی کے بٹن سے کھیلنے لگی. اچھا، تو آپ اتنے عرصے سے مجھے بیوقوف بنا رہے تھے. بیوقوف نہیں بنا رہا تھا، بلکہ تمہاری اس مردانگی سے لطف اندوز ہو رہا تھا. سلطان نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا. تمہیں پتہ ہے عروسہ، میں نے ہمیشہ عورتوں سے نفرت کی تھی، کیونکہ میری ماں میرے باپ کو چھوڑ کر بھاگ گئی. پر تم نے مجھے سکھایا کہ ایک عورت جب اپنے پیاروں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے. عروسہ کی آنکھوں میں ستارے سے چمکنے لگے. اور آپ نے مجھے سکھایا کہ ایک سخت مزاج انسان کے اندر بھی ایک بہت موم جیسا دل چھپا ہوتا ہے، بس اسے ڈھونڈنے والی نظر چاہیے. سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور سنہری رنگ بکھرے ہوئے تھے. سلطان نے عروسہ کا ہاتھ تھاما اور اسے بالکنی کے جھولے پر لا بٹھایا. لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد محبت کم ہو جاتی ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے تم سے اور زیادہ عشق ہوتا جا رہا ہے. سلطان نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا جہاں دھڑکنیں اب بھی عروسہ کے لیے ہی تیز تھیں. عروسہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا. کیونکہ ہماری کہانی جھوٹ سے شروع ہوئی تھی، پر اس کا انجام دنیا کے سب سے خوبصورت سچ پر ہوا ہے. نیچے سے آریان کے کھلکھلانے کی آواز آئی تو دونوں بے اختیار ہنس پڑے. زندگی مکمل تھی، محبت جواں تھی، اور سلطان و عروسہ کی یہ داستان نفرت سے وفا تک کے سفر کی ایک لازوال مثال بن چکی تھی.